السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم نے ترتیب دیا ہے، چونکہ آج کل سردیوں کا موسم چلتا ہے اور بہت سارے لوگ ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جس کی بھی آج ہم بات کرنے والے ہیں، چونکہ ہمارا ڈرائی فروٹ سے متعلق سلسلہ چل رہا تھا، جس میں ہم گاہے بگاہے جیسے جیسے چیزیں سامنے آتی ہیں، دماغ میں آتی ہیں، وہ سب چیزوں کی ویڈیوز ہم ترتیب دیتے جا رہے ہیں۔ چونکہ اللہ رب العزت کا یہ قانون کسی مقصد کے تحت بنایا گیا اور اس کا کوئی بنانے کا سسٹم تھا، اور اللہ رب العزت نے اس لیے بنایا کہ وہ انسانوں کی بہتری کے لیے جتنے قانون بنا سکتا تھا اس نے بنائے، یہاں تک کہ کھانے پینے کے سسٹم بھی اس نے ایسے ہی ترتیب دیے۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ ملتا ہے، اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کھانے پینے کا ڈھنگ بھی ملتا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے یا ہمارا دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا۔ اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو بڑی مختصر چیزیں ہیں سرکار کی زندگی میں جو سرکار نے استعمال فرمائیں۔ تو لہٰذا ہم کھانے پینے اس دنیا میں نہیں آئے، ہم کچھ ٹائم کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے، کچھ وقت کے لیے، اور ہم نے واپس جانا ہے۔ جب ہم نے واپس جانا ہے تو پھر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرائے ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس دنیا کو صرف سرائے کے طور پہ لیں، کچھ وقت کے لیے ٹھہرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم نے واپس جانا ہے۔ جو آخرت کا سین اللہ پاک نے تیار کیا اس کے اندر نہ تو موت ہے، زندگی ضرور ہے لیکن موت نہیں ہے۔ اس زندگی کو موت ہے، اس کی زندگی باقی نہیں، لیکن جو آنے والی زندگی ہے اس میں زندگی باقی ہے، موت نہیں۔ اور نہ ہی ہمارے جسم سے متعلق کچھ ایسے مسائل ہوں گے، ہم بیمار ہوں گے، نہ ہمیں رفع حاجت ہوگی، نہ ہمیں کوئی اور مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم جو چیز چاہیں گے ہمیں مل جائے گی، لیکن اس کے لیے اس دنیا میں محنت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں وہ ہے روسٹڈ چنا۔ یہ ہمارے روٹین میں دیکھتے ہیں آپ کہ ڈرائی فروٹس کی شاپ ہوتی ہیں، اس پہ بھی بھنے ہوئے چنے آپ کو ملتے ہیں۔ گھروں کے روٹین میں ہم پکانے کے حوالے سے بھی ہم چنے کا استعمال کرتے ہیں، کالے چنے کا، اور معاشرے کے اندر اس کو بڑا طاقتور تصور کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ طاقتیں پنہا رکھی ہیں، لیکن میں باقی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے تمام چیزیں ایک مقصد، ایک قاعدے کلیے کے تحت ترتیب فرمائی، اس لیے ہر انسان ہر چیز کا استعمال نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں تاکہ یہ چیزیں جتنے لوگوں تک پہنچیں گی اتنے لوگ اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ ورنہ روٹین میں دیکھا جاتا ہے کہ ان چیزوں کا فائدہ ہر بندہ نہیں اٹھا سکتا اور ہر بندہ اس کو استعمال بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہر چیز ہر انسان استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ قانون کے تحت ترتیب دیا۔ اب چنے کا استعمال ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ چنے کا استعمال ہم وہاں کریں گے جہاں پہ ہمارے جسم کے اندر رطوبات بڑھ جائیں گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کا جو مزاج ترتیب دیا ہے یہ خشک گرم ہے۔ 75% اس میں خشکی موجود ہے اور 25% اس میں حرارت ہے، یعنی یہ حرارت غریزیہ کو پیدا کرنے کا بھی سبب بنتا ہے، لیکن اس میں چونکہ رطوبات کو خشک کرنے کی پاور زیادہ ہے اس لیے مسکولر سسٹم کے اوپر دباؤ کو بڑھائے گا۔ اب جس انسان کے جسم کا کلر بالکل وائٹ ہو جاتا ہے رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے، تو وہاں پہ ہم اس کو استعمال کریں گے، آنکھیں بند کر کے استعمال کریں گے، چاہے اس کو روٹی کی صورت میں استعمال کریں، اس کا آٹا تیار کریں، آٹا تیار کر کے اس کی روٹی تیار کریں، روٹی تیار کرنے کے بعد آپ کسی بھی چیز سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کریلے کے ساتھ استعمال کر لیں، جیسے آپ کٹے گوشت کے ساتھ کریلے ملا کے اس کا استعمال کر لیں، یعنی کہ یہ اس حالت میں استعمال ہوگا جب آپ کے جسم میں رطوبات بڑھ چکی ہوں گی، ورنہ اس کا دوسرا کوئی سلسلہ نہیں ہے استعمال کرنے کا۔ اگر ہم گرین چنے کی بات کرتے ہیں جو تازہ مارکیٹ میں آتا ہے، اس کا مزاج خشک سرد ہے، یعنی اس میں چونکہ پانی موجود ہوتا ہے لہذا خشکی کے ساتھ ٹھنڈک موجود ہوتی ہے اور وہ نفق شکم اور ریا اور بادی پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور چنے کے بارے میں آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ مولد ریا ہے، مکوی با بھی ہے، اور منصف بلغم، یعنی کہ جو بلغم رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، پانی کی طرح پتلا ہوتا ہے، یہ اس کو رقیق کرنے کی، اس کو گاڑھا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جسم کے اندر خشکی کو بڑھاتا اور مسکولر سسٹم کے دباؤ کو اور زیادہ پریشر میں لے کے آتا ہے۔
اگر کسی انسان کے اندر جسم کے اندر پہلے سے ایسیڈیٹی یا تیزابیت موجود ہے، خشکی موجود ہے یا قبض جیسے مسائل ہیں، تو اس کے لیے یہ زہر قاتل ثابت ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر پہلے ہی رطوبات نہیں ہیں۔ اگر ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں ایک طبی پوائنٹ آف ویو سے تو ہم نے بات کر ہی رہے ہیں، لیکن اگر ہم سائنس کے نظریے سے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کچھ رکھا ہے اللہ پاک نے، جو سائنس نے اس کے اندر سے چیزیں تلاش کی۔ اگر ہم چنے میں انرجی کا تناسب دیکھتے ہیں تو یہ 335% اس کے اندر موجود ہے، یعنی 335% اس کے اندر انرجی موجود ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی انرجی ایک عام انسان کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم دیکھیں جانوروں کے اندر تو جانور اس کو آسانی کے ساتھ ہضم کر سکتا ہے، اس کے لیے اس کے ہضم کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ پھر اس کے اندر فیٹ موجود ہے، فائبر ہے، اس کے اندر سوڈیم ہے، کولسٹرول ہے اس کے اندر۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کے اندر بھی کولسٹرول موجود ہے، حالانکہ جو چنا ہے اس کا مزاج خشک گرم ہے، اور جو چیز انتہائی خشک گرم ہو اس میں کولسٹرول ہونا نہیں چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے جسم کے اندر ہماری چکنائی بڑھتی ہے یا ٹھنڈک بڑھتی ہے، تو اس فیٹ کو ختم کرنے کے حوالے سے یہ معاون ثابت ہوگا۔ لیکن اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ آپ اس حوالے سے لے سکتے ہیں اور ترتیب دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کے جسم میں گڈ فیٹ موجود ہے یا آپ کے جسم میں رطوبات کی زیادتی ہے، آپ کے جو کلر ہے چہرے کا کلر وہ بالکل سفید ہے، وائٹ رہتا ہے، آپ کی زبان کا کلر بھی سفید ہے، اور یہاں تک کہ آپ کا جو یورن ہے وہ بھی وائٹ کلر کا آتا ہے اور زیادہ مقدار میں آتا ہے، اور آپ کو بھوک جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آپ کے چہرے کا کلر پھیکا رہتا ہے، تو ایسی حالت میں آپ اس کو 1 ماشے سے لے کے 3 ماشے کی مقدار میں آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹائم کے اندر۔ یہ بڑی انرجی کی چیز ہے، یاد رکھیں کہ اس کو اگر زیادہ مقدار میں لیں گے تو نفق شکم، ریا، قبض کے مسائل، گیس جیسے بواسیر جیسی کنڈیشن ہے، اس کے اندر ایسی تمام حالتوں کے اندر چنے کا استعمال ہم نہیں کر سکتے۔ ہم اس کو ایک صورت میں اور استعمال کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں شوگر ٹائپ 1 کا مسئلہ بنتا ہے اور ہمارا یورن کنٹرول نہیں ہوتا اور ہمارے منہ کا ذائقہ پھیکا رہتا ہے یا میٹھا رہتا ہے، اس دونوں حالتوں کے اندر چنے کا استعمال بہت فوائد کا حامل ہوگا، کیونکہ یہ ایسی کنڈیشن میں کہ جب رطوبات کی زیادتی ہوگی اور یورن کنٹرول نہیں ہو رہا ہوگا تو ایسی کنڈیشن کے اندر یہ رطوبات کو خشک کرنے کی صلاحیت رکھے گا اور آپ کے دل کو گرم کرنے کا سبب بنے گا۔ اور یہ دل کی گرمائشی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اپنے ہمیشہ قوت باء کی کمی کا رونا روتے ہیں کہ ہمارا سیکس ختم ہو گیا یا ہماری قوت باء نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے جو سیکس کا تعلق ہے وہ انسان کے مسکولر سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو مسکولر سسٹم کا دباؤ اپنی پوری طرح شدت کے ساتھ برقرار ہوتا ہے تو پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو شوگر ٹائپ 1 جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے یا آپ کو زیادہ پیشاب جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر ایسی صورتحال سے آپ کا سامنا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں رطوبات زیادہ ہونے کی وجہ سے پیشاب زیادہ آتا ہے اور جسم میں تھکن رہنا شروع ہو جاتی ہے اور منہ خشک ہوتا ہے آپ کا، تو ایسی حالت میں آپ بھنے ہوئے چنے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور چنوں کے ساتھ کسی اور چیز جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کٹے گوشت کے ساتھ چنے ڈالتے ہیں یا آپ خالی چنے بنا کر استعمال کرتے ہیں یا آپ اس کی روٹی بنا لیتے ہیں، روٹی بنا کر اس کی استعمال کرتے ہیں انڈے کے ساتھ، ہاف فرائی انڈے کے ساتھ، تو یہ بہت تیزی کے ساتھ انسان کی جسم کی رطوبات کو خشک کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔ اور یاد رکھیں کہ جو اعصابی لیکوریا ہوتا ہے، جن ہماری بہنوں کو ٹھنڈک کی وجہ سے لیکوریا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کلر کا اگر مشاہدہ کرتے ہیں ہم تو وہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے، اور جو جیل آتی ہے وہ بھی بالکل پیور وائٹ کلر کی آتی ہے اور وہ گاڑھی نہیں ہوتی اور پتلی ہوتی ہے بالکل۔ تو ایسی کنڈیشن میں اگر ہماری کوئی بہن، ہماری بیٹی کھڑی ہے اور اس کے جو جلد کا کلر ہے وہ بھی وائٹ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ جسم کے اندر سستی اور تھکن فیل ہوتی ہے، یاد رکھیے گا کہ اگر کسی بھی ہمارے بھائی کو، بہن کو اگر ایسی حالت میں قبض کا احساس ہوتا ہے تو قبض کی کنڈیشن کے اندر یاد رکھیے گا کہ چنے کا استعمال ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ رطوبات کو خشک کرنے کا باعث بنتا ہے، لہٰذا رطوبات کو خشک ہونا اس بات کی دلالت رکھتا ہے کہ وہ آپ کے پخانوں کو روکنے کی صلاحیت رکھے گا، اور وہ آپ کے اگر سنگرینی جیسے مسائل ہیں اس میں بھی یہ بے انتہا فائدہ اور نتائج کا حامل ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو چیزیں رکھی ہیں وہ ساری کی ساری دل کی سپلائی لائن تیز کرنے والی ہیں۔ اور یاد رکھیے
اگر آپ مسلسل چنا کھائیں گے تو آپ کا جگر بلاک ہو جائے گا، کیونکہ یہ مسکولر سسٹم پہ دباؤ بڑھاتا ہے اور خون کو گاڑھا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ مسلسل ایک ہی جگہ پہ دباؤ بڑھاتے رہیں گے تو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کا مسکولر سسٹم دباؤ کا شکار ہو جائے گا اور پھر گیس اور قبض اور بیڈ کولیسٹرول جیسے مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ چنے میں جو کولیسٹرول موجود ہے یہ بیڈ کولیسٹرول ہے، یہ گڈ کولیسٹرول نہیں ہے، اور بیڈ کولیسٹرول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو قبض اور گیس جیسے مسائل سے دوچار کر دے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شدید اشد ضرورت کے علاوہ ہمیں چنے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انتہائی خشک چیز ہے، اور جو بھی خشک چیز ہوگی وہ آپ کے جسم کی رطوبات کو، آپ کے جسم کے پانی کو خشک کرنے کی صلاحیت رکھے گی، نہ کہ جب تک ہمیں اس کی ضرورت پڑے اور اللہ رب العزت نے جو قانون ترتیب دیا ہوا ہے اس کے مطابق ہم ان چیزوں کو استعمال کریں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس سے بے انتہا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔